بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 8 ذی القعدہ 1445 ہجری مطابق 17 مئی 2024 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ پہلا مضمون اصلاحیات کہ ان وہمی خیالات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ ہندوستانی مسلمانوں میں ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے بہت سے وہمی اور گمراہ خیالات پیدا ہو گئے۔ اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان کے اوپر ہندوانہ تہذیب کا بڑا اثر ہے، اور بہت سے خیالات ان کے اندر یہاں کی مقامی تہذیب کی وجہ سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ چیزیں دوسری تہذیبوں سے بھی آئی ہیں، ان میں خاص طور سے اس طرح کے وہمی خیالات بھی ہیں جن کو ہم ابھی بتاتے ہیں، جیسے کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، محرم کے مہینے میں شادی یا کاروبار وغیرہ کی شروعات نہ کرنا، بدھ کے دن سفر نہ کرنا، سیدھے ہاتھ میں کھجلی ہونے پر دولت کے ملنے کا اور بائیں ہاتھ میں کھجلی ہونے کو دولت کے جانے کی علامت سمجھنا، اسی طریقے سے کوے کے بولنے کو مہمان کی آمد کی علامت سمجھنا، صبح کے وقت ادھار نہ دینا اور سامان واپس نہ لینا، پیسوں میں 111.51 روپے بڑھا کر دینا، یعنی اس طرح سے کہ 1 روپے بڑھا دیے جائے۔ اسی طریقے سے چارپائی پر ٹانگیں ہلانے کو دولت میں کمی ہو جانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی مکان کو منحوس سمجھ لینا، مثلا اگر کسی مکان میں شفٹ ہونے کے بعد گھر میں کوئی بیماری آ گئی تو یہ سمجھنا کہ گھر ہی منحوس ہے۔ اگر کسی گھر میں نئی دلہن آئی اور گھر میں خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کا الزام دلہن پر لگا دیا گیا کہ یہی منحوس ہے جس کی وجہ سے انتقال ہوا ہے۔ کانچ کے ٹوٹنے کو منحوس سمجھنا، رات میں جھاڑو لگانے کو برا سمجھنا، آنکھ پھڑکنے کو دولت کے آنے یا جانے یا کسی بری چیز کے ہونے کا سبب سمجھنا، چھوٹے بچے کے سرہانے چھری وغیرہ رکھنا اور یہ سمجھنا کہ اس طرح شیطان اور جنات نہیں آتے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے غلط خیالات ہیں جو مسلمانوں میں پیدا ہو گئے۔ افسوس کہ ایک اللہ کو ماننے والے مسلمان بھی ان جیسی خرافات کو ماننے لگے ہیں۔ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے ان خیالات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک مسلمان کو اللہ کی ذات پر مضبوط اور مکمل یقین رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف وہی ہے جو نفع دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو نقصان دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی میں بھی نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ فائدہ پہنچانے کی۔ دوسرا مضمون ہے اسلامی عبادات کے تعلق سے کہ حج ایک عظیم عبادت۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ حج کی فرضیت۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ قرآن میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جو لوگ نہ مانیں تو اللہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ حج فرض ہے، دوسری یہ معلوم ہوئی کہ حج صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو۔ نمبر 3، تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جن لوگوں کو اللہ نے حج کرنے کی طاقت دی ہو وہ حج نہ کریں، جیسے آج کل کے بہت سے مالدار نہیں کرتے، تو ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کسی کو اللہ نے اتنا مال دیا ہو کہ وہ حج کر سکے، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ ترمذی حدیث نمبر 812۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو ہر وہ بالغ مسلمان مرد و عورت جس کے پاس حج کی درخواستیں جمع کرانے کے زمانے میں اتنی مالیت موجود ہو کہ اگر وہ سفر حج پر جانا چاہے تو سفر کا خرچ بھی نکل جائے، اس کی واپسی تک کے لیے اس کے گھر والوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ رہائشی مکان، پہننے کے کپڑے، کاروبار کی مشینیں، روزمرہ میں استعمال آنے والی گھریلو چیزوں کو الگ کر کے دیکھا جائے گا۔ ان چیزوں کے علاوہ اس کے پاس کافی مال ہے یا نہیں۔ اگر ان چیزوں کے علاوہ اتنا مال ہے کہ حج کا خرچہ نکل سکے اور اس کے گھر والوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں تو پھر حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر اس پر قرض ہے تو قرض کی رقم کو بھی الگ کر کے دیکھا جائے گا کہ قرض کی ادائیگی کے بعد اس کے پاس اتنا مال ہے یا نہیں، اس کا بھی ذکر کیا گیا۔
حج کی فضیلتیں اور برکتیں، حدیثوں میں حج اور حج کرنے والوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہوتے ہیں۔ جب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، جب وہ اس سے مغفرت مانگتے ہیں تو وہ ان کو بخش دیتا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2892۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، جو شخص حج کرے اور اس میں کوئی بےہودہ حرکت نہ کرے اور اللہ کے نافرمانی سے بچے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کے واپس آتا ہے جیسا کہ وہ اپنے پیدائش کے وقت بالکل بے گناہ تھا۔ بخاری 1521۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور یعنی وہ حج جو گناہوں سے پاک اور خلوص کے ساتھ ادا کیا گیا ہو تو اس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ ترمذی 810۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حج اور عمرہ اس طرح گناہوں کو صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کھوٹ کو صاف کر دیتی ہے۔ ترمذی 810۔ حج کی نقد لذتیں، حج کی اصل برکتیں تو آخرت میں ملیں گی، لیکن اس دنیا میں بھی ایک حاجی کو بہت سی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کے گھر کو دیکھنا، مکے اور مدینے کی خاص جگہوں پر حاضر ہونا کیا کسی لذت سے کم ہے؟ مکے اور مدینے میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام اور خاص کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یادگاریں موجود ہیں، انہیں دیکھ کر ایمان والوں کو جو لذت اور دولت حاصل ہوتی ہے وہ بھی اس دنیا میں جنت ہی کی نعمت ہے۔ پھر مدینہ طیبہ میں روضہ اقدس کی زیارت، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرنا، مدینہ منورہ کی مبارک گلیوں میں گھومنا پھرنا، وہاں کی ہواؤں میں سانس لینا، حضور کو یاد کر کے شوق و محبت میں خوش ہونا، یہ وہ لذتیں ہیں جو ایک حاجی کو مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ پہنچ کر نقد حاصل ہوتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قابل بنا دے کہ بندہ ان لذتوں کو محسوس کر سکے۔ حج کے بعد نقد فائدے۔ نمبر 1، حج کے موقع پر مسلمان لمبا سفر کر کے ہر قسم کی مصیبتوں کو جھیل کر ایک ساتھ پہنچتا ہے، پھر وہاں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے درد غم اور حالات سے واقف ہوتے ہیں، جس سے ان میں آپسی اتحاد اور ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہیں اگر آ کر سب لوگ ایک قوم، ایک نسل، ایک خاندان کے افراد نظر آتے ہیں۔ نمبر 2، اسلام لوگوں میں جس طرح کی برابری پیدا کرنا چاہتا ہے، حج کے زمانے میں وہ صاف نظر آتی ہے، جب امیر و غریب، جاہل و عالم، بادشاہ اور رعایا ایک لباس میں، ایک صورت میں، ایک میدان میں ایک ہی طرح خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی کے لیے کوئی خاص جگہ، نہ یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ کون آگے کھڑا ہوگا اور کون پیچھے کھڑا ہوگا۔ نمبر 3، حج انسان کو اپنی زندگی بدلنے کا چانس دیتا ہے۔ یہاں سے انسان اپنی پچھلی زندگی جیسی بھی ہو اس کو ختم کر کے نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ ان بابرکت جگہوں پر جا کر وہ خدا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، تو اس سے اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، آدمی اپنی زندگی میں سینکڑوں دشمن پیدا کر لیتا ہے، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے معافی تلافی کر کے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے جاتے وقت ہر قسم کے کینہ، کپٹ، حسد، جلن سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، لوگوں سے اپنی غلطیاں معاف کراتا ہے، روٹھوں کو مناتا ہے، اس کے اوپر اگر کوئی قرض ہو تو اسے ادا کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس پر کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے۔ مسائل حج بدل سے متعلق چند اہم باتیں۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کر سکتا ہو، لیکن اسے کوئی ایسی بیماری یا کمزوری ہو جس کی وجہ سے اس بات کی امید نہ رہے کہ وہ کبھی حج سفر کر بھی پائے گا یا حج کے ارکان ادا کر پائے گا، تو ایسے شخص کے لیے اپنی طرف سے کسی دوسرے کے ذریعے حج کرانا یعنی حج بدل ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اس نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی ہو کہ اس کی طرف سے کسی دوسرے شخص کے ذریعے حج کرا دیا جائے، تو جتنا مال اس نے چھوڑا ہے اگر اس کے ایک تہائی حصے یا اس سے کم مال سے حج ہو سکتا ہو تو اس کے گھر والے یعنی وارثین پر اس کی طرف سے حج بدل کرانا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طرح اگر مرنے والے پر حج واجب تھا لیکن اس نے حج کرانے کی وصیت نہ کی تھی، پھر بھی اس کے وارثین نے اس کی طرف سے حج بدل کرا دیا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مرنے والے کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا اور وہ اللہ کی پکڑ اور حساب و کتاب سے بچ جائے گا۔ یہاں ایک بات بہت اہم سمجھنے کی ہے کہ اگر مرنے والے پر حج فرض ہی نہیں تھا یا فرض تو تھا مگر اس نے وصیت نہیں کی تھی، تو اس کی طرف سے حج کرانا اصل میں حج بدل نہ ہوگا، بلکہ یہ حج اسے ثواب پہنچانے کے لیے ہوگا۔ بہت سے لوگ غلطی سے اسے حج بدل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ حج بدل نہیں ہے بلکہ ایصال ثواب کے لیے یہ نفل ہوتا ہے، جبکہ حج بدل ضروری ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔